لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صدق اللہ رسولہ الکریم وصدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 3 احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی چیز کا تذکرہ کیا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے نیت سے رمضان المبارک میں یا تو روزے رکھے یا قیام کیا، یا تیسری حدیث میں تھا کہ اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے سارے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک ریوارڈ ہے جو بتایا جا رہا ہے رمضان المبارک کے حوالے سے۔ رمضان المبارک کا وہ ریوارڈ کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب منبر رسول پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر چڑھتے جاتے اور آمین کہتے جاتے۔ فرشتوں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے بھی کچھ نہیں کہا، ہم نے کسی کو کچھ کہتے نہیں سنا، تو آپ نے کس بات پر آمین کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جبرائیل امین آئے تھے اور وہ مجھے بتا رہے تھے اور میں ان کی باتوں پر آمین کہتا جا رہا تھا۔ اور وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو لعنت ہو اس شخص کے اوپر۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے یہ کہا کہ لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو رمضان کے روزے پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے کہا کہ لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا بڑھاپے دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے بخشش نہ کروائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنت کے ان الفاظ کے اوپر جو جبرائیل امین کی زبان کے منہ سے نکل رہے ہیں، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کہی جا رہی ہے۔ اس میں سے کون سی بات ہے جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو رمضان کے روزے پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے۔ رمضان کے روزے پا کر بخشش کروانے کے لیے یہ 3 احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ایمان اور احتساب، یہ 2 چیزیں وہ چیزیں ہیں جو ہماری رمضان المبارک میں بخشش کا باعث بنیں گی۔ رمضان المبارک کے روزے تو میں اور آپ سبھی رکھتے ہیں، لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو کرنے سے ہمیں یہ بخشش کا وعدہ ہمارے لیے بھی موجود ہے۔ نہیں تو کم ایسے نہ لوگوں میں شامل ہو جائے کہ جن کے لیے لعنت بھیجی حضرت جبرائیل نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا کہ رمضان المبارک کو پانے کے باوجود بھی ہم اپنی بخشش نہ کروانے والے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو اس میں 2 چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ بخشش کا دار و مدار 2 باتوں پر۔ کن باتوں پر؟ ایمان اور احتساب۔ ایمان تو بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، احتساب چھوٹی سی بات بتا دوں، احتساب کہتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ ٹھیک ہے، جتنا بہترین ایمان ہوگا اتنے ہی بہترین عمل ہوں گے اور اتنا ہی بہترین ریوارڈ ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے فوکس کرنے کی ضرورت ہے ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں ایمان؟ کس کو پتہ ہے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ۔ اور بتائیں؟ مان لینا، دل سے مان لینا، تسلیم کر لینا، ایسے ہی ہے نا، ایمان کا مطلب مان لینا۔ تو ایمان بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو ہماری شریعت میں ایمان 2 طرح کیا ہے؟ ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ میں ایمان لایا اللہ کے تمام ناموں اور اس کی صفات کے ساتھ، اور اس بات کا میں اقرار کرتا ہوں اپنی زبان سے اور دل سے تصدیق بھی کرتا ہوں۔ یعنی زبان صرف قولی نہیں ہے بلکہ دل کی تصدیق بھی ہے۔
تو پہلے تو ایمان یہ ہو گیا کہ اقرار کر کے اور دل سے تصدیق کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب صرف دل سے تصدیق کر لیا, بول بول کے اور سمجھ لیا, صرف یہیں تک نہیں ہے. پھر ہمارا آتا ہے ایمان مفصل. اور ایمان مفصل کیا ہے؟ کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و بعث بعد الموت. یہ 5 چیزیں ہیں نا جو ساتھ آتی ہیں ایمان مفصل کے لیے, کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لائی, اس کے رسولوں پر, اس کی کتابوں پر, فرشتوں پر, اور جو قیامت کے جو اچھی بری تقدیر ہے اس پر, اور قیامت کے دن اٹھنے پر. یعنی ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے. تو صرف قولی ایمان نہیں, ہمیں اب اپنے عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم واقعی ایمان لے کر آئے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مومنوں کو حکم دیتے ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اس طرح کا. اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں قل لم تؤمنوا, یہ مت کہو کہ میں ایمان لے آیا, ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم, یہ مت کہو کہ میں ایمان لایا, یہ کہو کہ میں اسلام لایا. ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو گویا یہ تو وہ اسلام لانا تھا, اپنے آپ کو اس فرما برداری میں سونپنا تھا. ایمان لانا کچھ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اب اے ایمان لانے والوں, تم جو منہ سے بول رہے ہو نا کہ ہم ایمان لائیں, اب تم واقعی ایمان لا کے دکھاؤ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر. گویا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ نے صرف زبان سے نہیں کہنا بلکہ دل و نگاہ کو مسلم کرنا ہے, فرما بردار کرنا ہے. کس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تمہاری ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا, اس کے آگے ہی اللہ نے فرمایا اب کیسے ایمان لاؤ, وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اب اطاعت کر کے چلو گے, لا يَلْتِكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا, تو تمہارے کسی عمل میں سے کسی بھی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی. تو گویا اب اپنے عمل سے تصدیق کیسے کرنی ہے؟ تطیع اللہ و اطیع الرسول, کہ اللہ اور اس کے رسول کی اب اطاعت کرنی ہے. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تو غفور الرحیم ہے. غلطیاں کمیاں کوتاہیاں سب سے ہوں گی, لیکن کیا کرنا ہے؟ آپ نے اب اطاعت کرنا ہے. اور اطاعت کیا ہے؟ قدموں کے قدم رکھ کے چلنا. ٹھیک ہے, اس طرح سے. تو گویا قولی ایمان لا کے اب ہمیں اپنے عمل سے تصدیق کرنی ہے. اور یہ ہمیں یہی بات ہمیں خسارے سے بھی بچائے گی کہ سورہ عصر میں ہم سب پڑھتے ہیں کہ والعصر, زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر, تمام کے تمام انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں گے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ نیک عمل پر چلنے کا طریقہ ہے جو آگے سکھایا جا رہا ہے کہ اب جب نیک عمل کرنے لگو گے تو مشکلات آئیں گی, پریشانی آئیں گی. گروپ آف پیپل, جماعت بن کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلو, ایک دوسرے کو حق کی تلقین بھی کرو, صبر کی تاکید بھی کرتے رہو. ٹھیک ہے, تو یہ ہے وہ طریقہ جو ہمیں خسارے سے بھی بچائے گا. تو ایمان لانے کے بعد اب ہمیں ایمان کیسے لانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے حوالے سے اور عمل الصالحات کے حوالے سے. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں کہ آمنوا باللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, کہ ان چیزوں کو جو اللہ نے تمہیں جس کا اب خلیفہ بنایا ہے, یعنی وہ چیزیں جو تمہیں اللہ نے نوازی ہیں, جو تم سے پہلے لوگوں کو نوازی تھیں, اس میں سے انفقوا, خرچ کرو. اللہ نے مال دیا ہے, اللہ نے صحت دی ہے, اللہ نے صلاحیت دی ہے, اللہ نے زندگی دی ہے, کیا کرو؟ اس میں سے خرچ کرو, کیونکہ اللہ نے یہ تمہیں اس کا حقدار بنایا ہے, اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے, تو اس کو خرچ کرو. کس میں؟ فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. کیوں مومن ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں اپنی مال, جان, صلاحیتیں, ٹائم, وقت, نیندیں, تھکاوٹیں کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے, کیونکہ قرآن میں ہی اللہ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ.
اللہ نے تو مومنوں سے ان کی جانیں اور مال جنت کے بدلے خرید لیے. تو مومن تو اپنے جانوں مالوں سے جنت کے سودے کرنے والا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ چکایا. اس لیے مومن کیا کرتا ہے؟ جو ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں جان مال کے حوالے سے، صلاحیتیں، ہر طرح کی جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، ان کے ساتھ جنت کے سودے کرتا ہے. یہ ہے وہ بہترین عمل جو یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. جب تم اپنے نیک اعمال میں اپنی جان اور مالوں سے جنت کے سودے کرو گے تو پھر سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ 16 میں، کہ انما المؤمنون، مومن وہ ہوتے ہیں کہ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جب وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آتے ہیں پھر ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ثم لم یرتابوا، پھر وہ کسی شک میں نہیں رہتے، وہ کسی شک میں نہیں پڑتے، وہ اللہ کے ساتھ جنت کے سودے کرتے ہیں، اب انہیں کوئی شک نہیں ہوتا. وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اپنے جان اور مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون، اللہ فرماتا ہے یہی وہ سچے ہیں. ٹھیک، تو ہر قسم کا شک اپنے دل سے نکالنا ہے اور جان و مالوں کو اللہ کے لیے لگا دینا. یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا اب تک؟ جی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں یہ 3 باتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا. 3 باتیں میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم ایمان کی حلاوت کو پالیں، ایمان کی چاشنی کو پالیں اور اس کو محسوس کریں، مزہ آنے لگے اور ہمیں لگے کہ واقعی ہمارے اندر ایمان ہے. چاہتے ہیں نا دل، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں اپنے اندر آ جائیں تو پھر انسان ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے. اور وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ کہ جس نے کہہ دیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی، کہ میں دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کو اپنا رب مانتی ہوں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دل کی خوشی کے ساتھ نبی تسلیم کرتی ہوں، اور میں دل کی خوشی کے ساتھ اسلام کو ایز اے دین پسند کرتی ہوں. کہیں ایسا تو نہیں ہم شک میں ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہ کہتے ہوں ہم سے تو اچھے کرسچنز ہیں؟ کہیں ایسے تو نہیں کہ ہم یہ کہتے ہوں کہ بدھسٹ زیادہ اچھے ہیں یا ایتھیسٹ زیادہ اچھے ہیں؟ یہ مسلمان تو بالکل ایسے ہیں. مسلمان خراب ہو سکتے ہیں لیکن اسلام خراب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ کہیں یہ تو نہیں کہ میرے دل میں آ تو کیا اسلام کس قسم کا ریلیجن ہے، پتہ نہیں یہ ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ دل کے پورے یقین اور ثبات کے ساتھ آج ہی کہہ دیجیے اپنے ایمانوں کی تجدید کر کے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی، کہ اللہ میں دل کی خوشی کے ساتھ پورے ثبات کے ساتھ اس بات کا اقرار کرتی ہوں اور میں راضی ہوں اس بات پر کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اللہ اسلام ہی ہمارا دین ہے، اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. تجدید کیجئے، خوشی سے کہیے، اس بات کو ایکسیپٹ کیجئے اور اپنے بچوں سے بھی اس بات کو اقرار کروائیے. آج ہمارے بچے کنفیوزڈ ہیں، ڈاواں ڈول ہیں، اسپیشلی جو او لیولز اور اے لیولز کر لیتے ہیں، ایتھیزم کی طرف چلے جاتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا. وہ کئی قسم کے سوالات ہوتے ہیں ان کے دماغوں میں اٹھ رہے ہوتے ہیں. وہ آ کے اپنے پیرنٹس سے اول تو پوچھتے نہیں کیونکہ ان کو پتا ہے ان کو پیرنٹس کو آتا ہی نہیں ہوگا، اور اگر کوئی آ کے پوچھ لیتا ہے تو اس کو سنپ کر دیا، خبردار اس قسم کی باتیں نہیں کرتے، یہ تو تم کافر ہو جاؤ گے اس قسم کی باتیں کر کے. آج ماؤں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچوں کو آنسر کیا کرنا ہے. خود حاصل کریں، ہر بات کا علم، نالج حاصل کریں اور بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، ان کو بتائیں اور ان کے دماغوں سے اس بات کو نکالیں کہ وہ اگر دوسرے ریلیجنز کو بہتر کہہ رہے ہیں تو ان کا ریلیجن بہتر نہیں ہے، ہمارا ریلیجن بہترین ریلیجن ہے. اور ان کو اس بات کے لیے تیار کریں. یہ میرا اور آپ کا ذمہ داری ہے کہ ہم نہ صرف اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں بلکہ اپنے بچوں کے ایمانوں کو بھی دیکھ کے چلیں کہ وہ آج کس طرف جا رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ وہ کوئی سوال کسی اور سے کر کے کسی تیسری جگہ ڈائیورٹ ہو جائیں. کیوں نہ پیرنٹس ہی ان کی 10 سوالوں کا ان کو جواب دیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب کیا کرنا ہے؟ ایمان کی حلاوت نہ صرف ہمارے دل میں آئے گی، نہیں تو ہم بلکہ ہمارے اولاد کے دل میں بھی آئے گی انشاءاللہ. اور یہ وہ دعا ہے یا یہ وہ کلمات ہیں جن کو ہر اذان کے بعد پکارنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے نا.
جس کو ہر اذان کے کلمات کے بعد پکارنے کو کہا گیا. جہاں پہ وہ شفاعت کی دعا پڑھنی ہے, جہاں پہ درود شریف پڑھنا ہے, وہاں پہ یہ دعا کے کلمات بھی کرنے ہیں کہ میں راضی ہوں اس بات سے کہ اللہ ہمارا رب ہے, اور اسلام ہمارا دین ہے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو دیکھیے ایمان ایک پھول کی طرح ہے. جیسے پھول کھلتے ہیں تو خوشبو تو اٹھتی ہے, ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ پھول کھلے اور خوشبو ہی نہ ہو. اسی طرح سے ایمان, جب سچے ایمان کا بیج ہمارے دلوں میں ہوگا تو اعمال صالحہ کی کھیتی ضرور پھوٹے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان کے بیج ہم اپنے دلوں میں ڈالیں اور اعمال صالحہ کی کھیتی نہ پھوٹے. اگر اعمال صالحہ کی کھیتی نہیں پھوٹ رہی تو سوچنے کا مقام ہے. یا تو یہ کہ ہم نے بیج ہی نہیں ڈالا ایمان کا, یا پھر یہ کہ ایمان کا بیج تو ڈالا ہے لیکن بیج ناقص ہے, صحیح ایمان نہیں آیا. اور اگر ایمان بھی آ رہا ہے, بیج بھی ناقص نہیں ہے, صحیح ڈالا ہے, تو پھر آبیاری نہیں کر رہے. قرآن اور حدیث سے آبیاری نہیں ہو رہی. کسی قرآن کلاس سے جڑ جائیں اور کنٹینیوس آبیاری لیتے رہیں. اور اگر آبیاری بھی کر رہے ہیں اور پھر بھی اعمال صالحہ کی کھیتی نہیں پھوٹ رہی تو پھر کمپنی کی پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. کہیں وہ کمپنی غلط کمپنی سے مرجھا تو نہیں رہی. آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, کن لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کر رہے ہیں, سمجھ آ گئی؟ وہ کمپنی کھلنے سے پہلے ہی مرجھا تو نہیں جا رہے. یہ اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے, جائزہ لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایمان کے ساتھ میں نے اور آپ نے رمضان المبارک میں داخل ہونا ہے, تبھی تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کا معاملہ ہوگا. کون کون سے گناہ معاف کرتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ؟ ما تقدم من ذنبہ, کون کون سے غفرا ہوں گے, کون سے بخشے جائیں گے؟ وہ جو ہم نے بلوغت سے سٹارٹ کیے, وہ جو ہم نے جوانی میں کر دی, وہ جو ہم نے جان بوجھ کے کر دیے, وہ جو ہم نے ڈٹائی سے بھی کر دیے, اور وہ جو ہم نے انجانے میں کر دیے اس پہ تو خیر پکڑ ہی کوئی نہیں, اور وہ جو ہم نے ضد سے کر دیے کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہی کرنا. ہر قسم, وہ جو کل کیے تھے, وہ جو آج کیے تھے, وہ جو کل بھی ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ. ایمانوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اس بہترین ایمان کے ساتھ رمضان المبارک میں داخل ہونے کی ضرورت ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اب کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے ایمان کے اندر ساتھ داخل ہوں گے, آہستہ آہستہ ایمان کو بڑھاتے جائیں گے, اعمال میں اضافہ ہوتا جائے گا, اعمال میں حسن ہوتا جائے گا. اصل میں بات یہ ہے کہ منافق کے اندر یہ بات نہیں ہوتی, تو اس کے اندر جو ایمان رہتا ہے نا وہ اقرار باللسان تک رہتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اوپر سے تو مان لیتا ہے, لیکن اصل میں وہ صرف اور صرف اس کے معاملات ابھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں کہ منافق کا کیا معاملہ ہوتا ہے. تو اس کا ایمان بس زبانی اقرار تک ہی رہتا ہے, اور وہ تصدیق بالقلب بھی نہیں ہوتا, اور پھر اعمال صالحہ کی کھیتی بھی اس کے اندر سے نہیں ہوتی. تو اس میں چونکہ نہیں رہتا, اخلاص نہیں رہتا, تو آگے بڑھ ہی نہیں پاتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کی کچھ علامات بتائیں, کچھ حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, اب اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے اور نوٹ ڈاؤن کرتے جانا ہے کہ میرے اندر ایمان کتنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون, ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرزنے لگتے. زادتہم ایمانا, ان کا ایمان اللہ کے ذکر سے بڑھنے لگتا ہے. ہوتا ہے ایسے, جب اللہ کا ذکر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دل لرزتا ہے, ایمان بڑھتا ہے. خروا سجدا و بکیا, اور وہ فوراً سجدہ ریز ہو کے زار زار رونا شروع ہو جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ ایمانا, ہے نا, وہ بھی آتی ہے قرآن میں آیت. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت تمام محبتوں سے زیادہ شدید ہوتی. کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت میرے دل میں زیادہ شدید ہے یا دوسروں کی محبت ہے؟ سیدھی بات ہے کہ اللہ کی خوشی عزیز ہے کہ دوسرے کی خوشی عزیز ہے. اگر دوسرے کی خوشی کو امپورٹنس دے کے اللہ کو ناراض کر دیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرے کی محبت دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ.
سمپل سا ٹیسٹ ہے. جب بھی زندگی میں کوئی کام کرنا ہو, کوئی فیصلہ کرنا ہو, کچھ عمل کرنا ہو, اللہ کا حکم کچھ اور ہو اور دوسروں کا حکم کچھ اور ہو, یا دوسروں کی خوشی کچھ اور ہو, تو آپ نے اس وقت دیکھنا ہے کہ میں کون سا فیصلہ آپٹ کرتی ہوں, کہ مجھے پتہ چل جائے گا میرے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے کہ کسی اور کی محبت زیادہ. تو ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تیسری ان کی نشانی قرآن پاک میں فرماتا ہے فلا پس نہیں وہ رب کا, تیرے رب کی قسم, مطلب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم, لا یؤمنو, یہ مومن نہیں ہو سکتے, حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک کہ یہ آپس کے معاملات میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں. اور پھر کیا ہو, ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, اور اے نبی آپ جو بھی فیصلہ کریں اس فیصلے کے اوپر یہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں, ویسلموا تسلیما, اور وہ سر تسلیم خم کر لیں. جو نبی کا فیصلہ, جو نبی کی ہدایات کے مطابق بات ہے وہی کرنی ہے. تو جب بھی زندگی میں فیصلے ہوں, اللہ کا حکم نہیں آ رہا, تو سمجھ تو آپ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور دیکھیے نبی کا کیا معاملہ تھا. اس میں جو نبی کا معاملہ, جو نبی کا رویہ, یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا, اس پہ کیا ہونا چاہیے, رضیت برب محمد الرسول النبی, میں اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ نبی اللہ کے رسول اور نبی ہیں. تو خوشی سے تسلیم کرنا ہے. وَيُسَلِّمُوا تسلیما ثم لا يجدوا فی انفسہم حرجا, اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں, ہائے ہائے یہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتا دیا, انہوں نے کیوں کہہ دیا کہ عورتیں سر کور کر کے پردہ کر کے باہر جائیں, ہے نا. تو یہ ہے دل میں اپنے آپ کو, ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا لازمی جز ہے, اور جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں. حیا کیا ہوتی ہے؟ پردہ اوڑھ کے باہر چلے جانا حیا ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے حیا؟ آنکھوں کی حیا. حیا اس مادے اور جذبے کو کہتے ہیں جو گناہ کرتے وقت انسان کو اس گناہ کرنے سے روکتا. سمجھ آ گیا؟ حیا کیا ہے؟ وہ جذبہ ہے جو گناہ کرتے وقت انسان کو روکتا ہے, اس کو حیا کہتے ہیں. ضمیر کی آواز. اگر تیری نیکی تجھے خوش کرے اور برائی تجھے پریشان کرے تو تو مومن ہے, یہ ہے حیا. سمجھ آ گئی؟ کیے گئے گناہ پہ شرمندہ ہونا, نہیں, کیے گئے گناہ سے پہلے آپ کو ایک شرم سے محسوس ہونا کہ نہیں یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے, یہ ہے حیا. ہوتی ہے نا ہر ایک کے اندر, اللہ نے ضمیر رکھا ہے, تو یہ ہے حیا. جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں. اور جب تجھ میں حیا نہ رہے تو تو جو چاہے کر, ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو حیا ایک بہترین مادہ ہے جو انسان کے اندر ایمان کے بعد آنا ہی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر وہ حص رکھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اللہ نے نفس کی قسم کھا کے پھر کہا ہے کہ اس نفس کے اندر ہم نے الہام کر دیا ہے فسق اور فجور. صحیح ہے نا. تو اللہ نے اس کو الہام کر کے ہمارے لیے نفس امارہ کو قائم کر دیا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں 3 باتیں جمع ہو گئیں اس میں ایمان جمع ہو گیا. وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ انصاف, اور پوری دنیا میں اسلام کی تبلیغ کرنا یا اسلام کو پھیلانا, اور تیسرا یہ ہے کہ قحط کے وقت بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. یہ 3 باتیں. تو اپنی جانوں مالوں سے کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کو دے رہے ہیں, اللہ کو دے رہے ہیں, اللہ کے دین کو دے رہے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں؟ قحط کے وقت بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں, دین کا اسلام کا پرچار پوری دنیا میں کرنے کے لیے, اور انصاف کے علمبردار بن گئے ہیں. جن میں یہ 3 باتیں جمع ہو گئی وہ کیا ہے؟ وہ مومن, اس میں ایمان جمع ہو گیا. سیکنڈ کیا تھا؟ تبلیغ دین ہے نا پوری دنیا میں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایمان کی تکمیل چاہتے ہیں, اگر ایمان کی تکمیل چاہتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وَمَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَآتَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے روکا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ گویا لوگوں سے ملنا ہے تو بھی اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ بری فیلنگز یا بغض رکھنا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ کہ کیوں برا لگ رہا ہے کوئی آپ کو؟ کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ کے دین کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن، اللہ کا دشمن، اور اسی طرح وہ ہمارا بھی دشمن۔ اور اسی طرح سے دیا اور روکا بھی کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کے لیے کیا، تو وہ اپنا ایمان مکمل کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور علامات بتائیں ایمان کی تکمیل کے لیے، کہ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک میں اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر ساتھ چل رہے تھے کہ عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں تمہیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے آپ یہ بھی کہا تھا حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بس مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں ہے لیکن دنیا سے آپ کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہاتھ اور کہنے لگے عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ فوراً جب پریشان ہو کے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج کے بعد سے آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں حتیٰ کہ اپنی جان سے۔ پھر انہوں نے کہا ہاں اب تمہارا ایمان مکمل۔ تو ایمان کی تکمیل کے لیے نبی صلی اللہ نام سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بھی قربان کر دینی چاہیے۔ یہ ہے ایمان۔ ہم تو چیزیں اٹھاتے ہیں، بدعتیں کرتے ہیں، ہم تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں آ جائیں اور ہماری عورتوں کا یہ حال دیکھ لیں تو کیا شرم سے پانی ہم نہیں ہو جائیں گے؟ کیا حالات ہو گئے ہمارے اپنے شہر کے اندر خواتین کے حالات۔ یہ جو میڈیا ہمارے ہاتھوں میں سوشل میڈیا کی صورت میں چل رہا ہے، کیا یہ دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے؟ ہمیں کیا ہم نے کیا کیا؟ شادی پہ ہم یہ سوچتے آ جائیں، کر سکتے ہیں، ہاں ہم کسی شادی پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم کیا ہماری جان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں؟ ہمارے کرتوت تو ایسے نہیں ہیں نظر آ رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی خواہشات نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں دے کر بھیجا گیا، یعنی کہ تمہاری خواہشات ہی شریعت بن جائیں۔ اللہ ہماری خواہشات ہی شریعت کے مطابق بنا۔ آج ہماری خواہشات کچھ ہیں، شریعت کچھ اور ہے نا؟ وہی ابھی شادی والی جو بات کی ہے انہوں نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی سب اسی بھیڑ چال کا شکار ہے۔ یہ اپنے بس ہے، اپنے بس میں، بس ہے، اپنی بس میں، ہر چیز اپنے بس میں، کنٹرول کرنا ہے ہر چیز کے اوپر۔ ہم بھیڑ چال کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نے وہی تو کرنا ہے جو فیصلہ جب کرنا ہے نا، یہ میں کروں یا نہ کروں تو پتہ چل جائے گا۔ اللہ اور رسول پہ آ رہے ہیں کہ میری خواہشات نفس میرے آگے آڑے آ رہی ہیں، میری اولاد کی محبت آڑے آ رہی۔ لوگ کہتے ہیں، میں نے کہا روز روز تو بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، پہلی دفعہ تو زندگی میں شادی، چلو کر لو جو تم نے کرنا ہے کر لو، فوٹو سیشن بھی کرا لو، ناچ گانے بھی کر لو، ڈانسنگ فلور بھی لگوا لو، ویڈیوز وغیرہ بھی بنوا لو، ٹھیک ہے ڈرون سے بن جائے گا ہر چیز، کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا بچی کی شادی ہو رہی ہے زندگی میں، بار بار تو یہ موقع نہیں آتے، تو کر لو۔ جتنا ایمان بنا کے چلے تھے وہ ایک دن میں ساری کی ساری اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں ہم۔ ایک شادی ہوتی نہیں، وہ جو بچا کے ایمان جمع کیا تھا وہ، مطلب میں تو کہتی ہوں شادی کی پلاننگ ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح اپنے ایمان کا ستیہ ناش کریں گے، ہے نا؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، قرآن کے پورے کورسز کیے لوگ بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہی مکسڈ گیدرنگز چل رہی ہیں، وہی زینتوں کے اظہار ہو رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کسی کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اتنا کریج عطا فرمائے کہ ہم معاشرے سے لڑنے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تم اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو۔ ایمان کی تکمیل کے لیے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی مومن بھائی کے لیے بھی آپ پسند کریں، پھر آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ آپ نے فرمایا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تم خود پیٹ بھر کے کھا لو اور سو جاؤ اور تمہارا ہمسایہ بھوکا رہے۔ تو گویا ایمان کی تکمیل کے لیے آپ نے ہمسایوں کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان واللعان والفحاش والبذی، مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا، تانے دینے والا نہیں ہوتا، فحش گفتگو نہیں کرتا اور بیہودہ گوئی سے دور رہتا، بلکہ زبان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو گویا کیا کرنا ہے، مومن کی پرسنالٹی کیسی ہونی چاہیے؟ پھر سورہ مومنون میں بھی کچھ آیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں، 10 آیات شروع کی کہ جو اس کے اوپر پورا اتر جائے وہ جنتی، قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن۔ کون سے ایمان والے جن فلاح پائیں گے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو اپنی لغویات سے دور رہتے ہیں۔ لغو کیا ہوتا ہے؟ جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی، ہر قسم کی لغویات وہ کا عمل ہیں جو دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں دیتے، آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اتنا لمبا ٹاپک ہے لغویات پر بولنے کے لیے، ہاں جی، ہم ساری لغویات میں بھرے پڑے ہم۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور تیسری کیا ان کی وہ آ رہی ہے کہ وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کا طریقے پر عامل ہوتے ہیں۔ للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ تزکیے کو۔ کنٹینیوسلی مالوں کے تزکیے بھی کرتے ہیں اور اپنی نفس کا تزکیہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ کنٹینیوسلی یہ جہاد بن نفس بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے مال کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ فل ٹائم کا جہاد ہے جو ہمارا جہاد بن نفس اور تزکیہ نام کا معاملہ ہے جی۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك اولئک هم العادون۔ اللہ نے کہا ہاں اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے سامنے شرمگاہوں کو کھول سکتے ہیں، ہاں جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے تو پھر وہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ تو شرمگاہوں کی مومن حفاظت کرتے ہیں، چاہے عورت ہو یا مرد ہو۔ پھر کیا کہا؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور اپنے عہدوں کا اور امانتوں کا پاس کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو کہ وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو وراثت میں جنت الفردوس پائیں گے اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ یہ ساری صفات سے ہم کو متصف فرما دے اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ تو اب مومن کی پرسنالٹی آپ کے سامنے آتی جا رہی ہے کہ ایمان والا مومن کیسا ہوگا۔ ریوائز کر لیتی ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک تو محبت کرنے والا، کوئی بغض کینہ نفرت کسی کے لیے بھی رکھنے والا نہیں ہوگا، اپنے پڑوسی کے لیے کا اکرام کرنے والا ہوگا اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہوگا، لان تان تشنے بدگوئی فحش گوئی نہیں کرے گا، بلکہ ساتھ ساتھ رحیم ہوگا، دوسرے کے لیے رحم کرنے والا ہوگا، پھر اچھے اخلاق والا ہوگا، اپنے اعمال میں اخلاص رکھنے والا ہوگا، خالصتاً اس کے اعمال کس کے لیے ہوں گے؟ للہ، ومان آتا للہ وابغض للہ، ٹھیک ہے، اپنے سارے اعمال میں اخلاص رکھنے والا ہوگا، خالصتاً اللہ کے لیے ہر عمل اس کا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ اچھی سوچ رکھنے والا ہوگا، جو خود کے لیے پسند کرے گا وہی دوسرے کے لیے بھی کرے گا، اور اس کے بعد حیادار ہوگا، انصاف کرنے والا ہوگا، عہد اور امانتوں کا پاس کرنے والا ہوگا، اور اس بات پر راضی ہوگا کہ رب میرا اللہ ہے، اسلام میرا دین ہے، اور نبی میرے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، ٹھیک ہے نا، اور
शर्मगाहों की हिफाजत करने वाला होगा, नमाजों की हिफाजत करने वाला, नमाजों में खुशू वुजू करने वाला और लग़वियात से दूर रहने वाला और ज़कात के तरीके पर अमल करने वाला होगा। ठीक है, तो ये एक मोमिन की पर्सनालिटी है जो ईमान वाला होगा। उसके अंदर ये मोटी मोटी बातें जो कुरान और अहदीस से साबित हैं, ये तो कम से कम हमने अपने अंदर लानी ही लानी। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। हाँ, जो नहीं लेकर आप देखिए, जो ले आता है ना, तो उसके अंदर यही ईमान नूर की सूरत में बनकर आता है। यही ईमान क़यामत में हमारे लिए नूर बनेगा। ये ईमान जितना बेहतरीन होगा उतने ही बेहतरीन नूर हमें मिलेगा, क्योंकि ये अमाल का नूर है जो हमें कब्र में भी नूर बन के आएगा, ये हशर में भी पुले सिरात पर भी नूर बन के हमारे आगे आगे और दाएं दाएं फिर रहा होगा। ठीक है ना। जो नहीं करेंगे उनके अंदर इखलास नहीं होगा, जिनके अमाल में वो सच्चाई नहीं होगी, उनको वो नूर भी उस तरह से नहीं मिलेगा। तो ये मुनाफिक जो है बेसिकली उसके अंदर कौल और फेल का तजाद होता है। वो उस तरह से अपने अमाल नहीं कर रहा होता, वो उसका एक जो ईमान है ना वो उसकी ज़बान तक रहता है, उसके अमल में वो बात नहीं आती। तो मुनाफिक के हवाले से बल्कि पूरा नक्शा पेश किया गया है और अल्लाह के नबी की हदीस आती है हज़रत अबू उमामा बाहिली से। हज़रत इब्न अब्बास रावी हैं, वो कहते हैं कि क़यामत के दिन जब कुफ़ार को जहन्नुम में डाल दिया जाएगा तो वहाँ सिर्फ वही लोग होंगे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे। ठीक है, कुफार कहाँ चले गए? जहन्नुम रसीद हो गए। अब हशर के मैदान में कौन है? सिर्फ वही लोग हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, वो मुल्हिद थे। उनमें मोमिनीन भी हैं, फासिकीन भी हैं, मुनाफिकीन भी हैं, उनमें वो भी हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आए हुए पहले आए हुए ईसाई हैं, जो यहूदी हैं, वो सब भी तो मुसलमान ही थे ना, जो अल्लाह को मानने वाले थे। तो वो सब उस वक्त वहां पर होंगे। और अब क्या होगा? हर तरफ अंधेरा छा जाएगा। हदीस में आता है कि हर तरफ अंधेरा जाएगा, फिर उन्हें नूर दिया जाएगा और वो उस नूर की रोशनी में चलेंगे। ये नूर कौन सा होगा? के आमाल का। ईमान जितना बेहतरीन उतने ही आमाल का नूर। और हर शख्स उस नूर की रोशनी में चलेगा। जहन्नुम के पुल पर आंकड़े और कांटे होंगे, जिनको वो चाहेंगे वो पकड़ लेंगे और फिर यकायक मुनाफिकों का नूर पूरी तरह से बुझ जाएगा और मोमिन निजात पा जाएंगे। क्या हो रहा था? जिनका ज्यादा इखलास था, इतना अच्छा ईमान था, उनका नूर उतना ज्यादा आया। और कोई जो है वो बिजली की सूरत से गुजर जाएगा, कोई जो है वो ऊंट की तेजी से गुजरेगा, कोई घोड़े की रफ्तार से गुजरेगा। तो डिफरेंट लोग अपने अपने अमाल के हवाले से जो है वो पुलिस सिरात को क्रॉस करेंगे, क्योंकि नूर जितना ज्यादा था उतनी आसानी से गुजरे। लेकिन मुनाफिक का नूर, चूंकि उसका ईमान बेहतरीन नहीं था ना, तो उसका ईमान डगमगाता था, डावाडोल था, वो मुज़ब्ज़बीना बैना ज़ालिक था। वो कभी इधर कभी उधर, आधा तीतर आधा बटेर, जो दिल करा कर लिया, जो मुश्किल लगा छोड़ दिया अपनी टीचर के लिए, तो या मुलमा और मुफ्तियान के लिए। तो क्या हुआ? उसका फिर इखलास भी नहीं था, तो उसके पास नूर भी वैसा नहीं आया। वो नूर कहाँ पे होगा? हदीस बताती है मुनाफिक का नूर उसके पाँव के अंगूठे में टिमटिमा रहा होगा। जरा सी रोशनी आएगी, वो चल पड़ेगा, और जब नूर रोशनी रुक जब खत्म होगी तो वो ठटक के खड़ा हो जाएगा और उसमें आंकड़े आएंगे और उसको पकड़ के धकेल कर नीचे जहन्नुम में खींच लेंगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ताहिर क़ुलूबना मिनन निफाक़ी। तो अब क्या है? मुनाफिक जब देखेगा ना लोग तो बड़ी तेजी से गुजर रहे हैं, तो वो आगे से कहेगा उन्जुरूना, हमारी तरफ देखो, हमें भी अपना ये कुछ नूर दे दो। अगर हमारी कोई बहन या हमारी कोई दोस्त खुदा ना खास्ता नाबीना हो दुनिया में, और वो कहे कि यार तुम मुझे भी थोड़ा सा अपना नूरे बसारत दे दो, मैं तुम्हारी आंखों से देख लूं, क्या हम उसे दे सकते हैं अपना नूरे बसारत? हम किसी नाबीना शख्स को अपना नूर दे सकते हैं? तो बस वहां पे भी नहीं दे सकेंगे। वो मांगेंगे और हम क्या होगा? मुनाफिक जब मांगेंगे तो उनको कहेंगे, मोमिन कहेंगे जाओ जाओ वापस जाओ, जहां से आए हो वहीं से लेकर आओ। ये नूर यहाँ नहीं मिलता। कहाँ से मिलता था नूर? दुनिया से। तो दुनिया का तो काम खत्म हो गया, तो अब तो नूर आ नहीं सकता। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोमिन और उनके दरमियान एक दीवार हाइल कर दी जाएगी, जिसके दूसरी जानिब रहमत होगी और एक तरफ अजाब। मुनाफिक धोखे में ही पड़ा रहेगा, वो यही समझता रहेगा हाय हाय शायद मैं भी जो है वो रहमत का हकदार हो जाऊं और मैं उसमें चला जाऊं।
اور میں بھی ایمان والوں کے ساتھ جنت میں چلے جاؤں، اللہ تعالیٰ اس طرح مومن اور منافق کے درمیان دیوار حائل کر کے ان کے اندر فرق ڈال دیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ ان کا حال تو بالکل یہی تھا نا کہ مذبذبین بین ذالک تھے۔ تو اب نا کچھ لوگ ہوں گے جو پولیس صراط پر وہ مومنوں کو نا پکاریں گے دیکھ کر، اور مومنوں کو دیکھ کر پکاریں گے اور کہیں گے الم نکم معکم، کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ تو ہم تمہارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، میں تمہاری دوست نہیں تھی، میں تمہارے ساتھ جاتی نہیں تھی، میں تمہاری رشتہ دار نہیں تھی، ہم لوگ مل کے جاتے تھے، ہم لوگ مل کے کمیٹیاں کرتے تھے، ہم لوگ مل کے بازار جاتے تھے، شاپنگ کرتے تھے، ہے نا، ہم لوگ مل کے قرآن کلاس میں بھی میں تمہارے ساتھ آتی تھی، کہ میں تمہارے ساتھ نہیں تھی؟ تو وہ آگے سے کہیں گے بلا، مومن کہیں گے بلا، ہاں ہاں تم بالکل ہمارے ساتھ ہی تھے، ولیکن فتنتم انفسکم، لیکن تم نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دیا، تم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا۔ تم تھے تو ساتھ، تم نے اقرار باللسان تو کیا تھا، لیکن تم فتنوں میں ایسے ڈلے کہ تم ایسے ایسے ماحول میں گئے، ایسے ایسے لوگوں سے تم نے دوستیاں گانٹ لی، ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے جہاں تمہارے ایمانوں کا جنازہ نکل گیا، تمہارے عقیدوں کی جو ہے نا وہ دھجیاں بکھر گئی، لیکن تم نے تو اپنے آپ کو فتنے میں، آزمائش میں تو تم نے خود ڈال دیا نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتخذون الکافرون اولیاء من دون المؤمنین، یہ منافق وہ ہیں جو کافروں کو مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزہ، یہ ان کے پاس یہ عزت کی تلاش میں جاتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر جو لوگ اپنے ایمان والوں کو چھوڑ کر اپنی دوستیاں کفار کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، یا دنیا دار لوگوں کے ساتھ، یا ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے دین کے انکاری ہیں، ان کے ساتھ رکھ رکھاؤ، میل جول، اٹھنا بیٹھنا اور سب کچھ کرتے ہیں، کس لیے کرتا ہے کوئی؟ ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے، ایلیٹ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیوں کرتا ہے؟ عزت ہوگی۔ اللہ نے کہا یبتغون عندهم العزہ، کیا ان کے پاس عزت لینے جاتے ہو؟ عزت کی تلاش میں جاتے ہو؟ کیا دنیا میں ایسے نہیں ہوتا؟ ان لوگوں سے اٹھنا ملنا ملانا رکھو بھائی، بڑا کام آئیں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا جی ہم بھی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ماحول اور کمپنی نے ہمارے عقیدوں کی دھجیاں بکھیر دی، جنازے اکھیڑ دیے۔ کیونکہ منافق، نفاق وہ بیج ہے جو اگر اس کا کیڑا اگر لگ جائے نا تو ایمان کے بیج کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ نفاق کا کیڑا وہ کیڑا ہے، تو لہٰذا اپنی پوری کمپنی کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ٹریننگ ہوئی تھی نا تو کہہ دیا تھا کہ تم، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ احکامات دیے نا، جب ان کو ان کی ہم کلامی ہوئی تھی پہلی دفعہ، جب ان کو نبوت دی گئی تھی، تب اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے لیے ٹرین کیا تھا، جس میں ایک چیز یہ بھی تھی جو میں حکم دوں وہ پکڑ لے، اور جو میں کہوں چھوڑ دے وہ چھوڑ دے، جو عصا چھوڑا اور وہ سانپ بن گیا۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا تھا کہ دیکھ تیرے اندر بہت زیادہ میں نے قوت اور صلاحیت رکھی ہے، اس کے اوپر جو ہے نا بھروسہ کر کے عمل کر۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا اپنی کمپنی کو صحیح کر لے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان صحیح رہے تو ہمیں اپنی کمپنی کو دیکھنا ہوگا، اپنی اولاد کی کمپنی کو دیکھیں، یہ نہ ہو کہ ان کے کمپنی جو ہے ان کے ایمان کے بیج کو ختم کر دے۔ تو وہ کہیں گے ہم نے تو تم تو ہمارے ساتھ ہی تھے، لیکن تم نے تو خود اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا، وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم تو انتظار میں پڑے رہے۔ کیا انتظار میں پڑے رہے؟ کون سا انتظار کرتے تھے وہ؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عکاسی ایسے کی ہے کہ مومن کو فتح ملے گی تو مومن کی طرف ہو جائیں گے، منافق مطلب کافرین کو فتح ملے گی تو ہم کہیں گے ہاں دیکھو ہماری وجہ سے تمہیں یہ فتح ملی ہے۔ تو کیا ہے، وہ تھالی کے بینگن ہوتے ہیں نا، ادھر بھی ہو گیا ادھر بھی ہو گیا، جب ادھر فتح ہوئی مومنوں کی تو مومنوں کے پاس، تو وہ تو انتظار میں رہے کہ ہاں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، جس کروٹ بیٹھیں گے ہم اس طرف ہو جائیں گے، تو وہ انتظار میں رہے، ہاں ٹھیک ہے جی حج کر لیں گے، وہ عمر آئے گی جب تو حج کر کے سارے گناہ بخشوا لیں گے، بڑھاپے میں جائیں گے تو اپنا کوئی صدقہ جاریہ کے کام کروا لیں گے اور ٹھیک ہے کر لیں گے، جب ٹائم آئے گا تو معافیاں بھی مانگ لیں گے، آج کر لو 4 دن کی زندگی ہے، کھا لو پی لو موج اڑا لو، ہے نا۔ تو تم کیا ہے، تم تو انتظار میں رہے، تب تم تو شک میں رہے، تم شک میں رہے۔ کیا شک تھا؟ شک یہ تھا کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے کہ نہیں، ہاں دیکھو پتہ نہیں یہ لوگ سب ایسی تو نہیں کہہ رہے
کس کو کیا پتا کل آتی ہے نہیں آتی. آج جو ہے اس میں جی لو. آج 4 دن کی زندگی ہے, موج کرو. تم شک میں پڑے رہے, پتہ نہیں ہونا بھی ہے کہ نہیں, پتہ نہیں آنا بھی ہے کہ نہیں, بتانے والا پتہ نہیں صحیح بتا رہا پتہ نہیں یہ صحیح کہہ رہی ہے, ان کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. قرآن میں آتا نا کہ چلو اگر ہماری اپنی انٹرپریٹیشن ہوئی اور جو تم کہہ رہے ہو ویسا نہ ہوا, ایسا ہو گیا جیسا میں کہہ رہا ہوں, پھر تم کیا کرو گے؟ پھر اللہ کی غضب سے کیسے بچو گے؟ پھر سزا سے کیسے بچو گے؟ تو باتیں تو دونوں ہیں نا. بہتر نہیں ہے کہ ہم وہ عمل کر لیں کہ چلو سزا سے تو بچ جائیں گے. تو تمہیں کیا تھا, تم تو بس شک میں پڑے رہے. وغرتکم الامانی, اور تمہیں تو تمہاری خواہشوں نے ہی ڈبو دیا. وہ امیدیں, خواہشیں, وہی تمہیں لے ڈوبی. دنیا بنانے کے چکر میں تم پڑے رہے اور الہاکم التکاثر کا شکار ہو گئے حتی زرتم المقابر. تم تو اپنی قبروں تک پہنچ گئے. تمہیں تو تمہاری خواہشوں نے ہی جو ہے وہ دھوکے میں ڈالے رکھا. حتی جاء امر اللہ, جب حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ گیا. وغرکم باللہ الغرور, اور وہ جو دھوکہ باز شیطان تھا نا, اس نے تمہیں بڑے دھوکوں میں ڈالے رکھا. یہ دھوکہ باز شیطان کون کیا کہتا تھا؟ او کوئی نہیں, اللہ بڑا غفور رحیم. اللہ تعالیٰ تھوڑی کوئی اپنے انسان بندوں کو جہنم میں ڈالے گا, کہتا ہے نا. تو اللہ نے کہا نہیں, وہ منافق یہی کہیں گے کہ اصل میں تو معاملات تو تم نے خود خراب کیے تھے. تو یہ کیا کر رہے تھے بیسیکلی؟ ان کا حال یہ تھا کہ بس منافق کا رویہ اللہ نے سورہ حج میں بڑا خوبصورت دکھایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں ایسا ہے أَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, وہ اللہ کی عبادت کنارے پر رہ کر کرتا. وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرًا, جب اس کو کوئی بھلائی آتی ہے, کوئی مال ملتا ہے, کوئی اولاد ملتی ہے, کوئی نعمتیں ملتی ہے, کامیابیاں ملتی ہیں, دنیا کے فائدے ملتے ہیں, اطمأن بِهِ, تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس سے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, اور اس کے اوپر کبھی کوئی آزمائش آتی ہے, فتنہ آتا ہے, مصیبت آتی ہے, بیماری آتی ہے, پریشانی آتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی مالی چٹی پڑ جاتی ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, انقلب علی وجہہ, تو وہ اپنے قدموں پہ الٹا الٹ جاتا ہے, وہ الٹا ہی پھر جاتا ہے. آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا, مشکلات آتی ہیں, پریشانی آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, تو نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. آتے ہیں کہ نہیں؟ سب سے پہلے تو قرآن کلاس سے غیر حاضری ہوتی ہے نا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مشکل پریشانی آتی ہے, دین کی کلاسوں میں آنا چھوڑ دیا. اور کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں اچھا خاصا پردہ کر رہے ہوتے ہیں, اٹھا کے پردہ پھینکتے ہیں, نہیں کرنا ہمیں نہیں پتا. ہم کچھ لوگ کہتے ہیں اتنی تو ہم نے اللہ سے دعائیں کی ہیں, یہ مصیبت میرے اوپر ہی آنی تھی, مجھے تو پتہ نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ ہے بھی کہ نہیں, اگر ہے تو پھر میری دعائیں کیوں نہیں سن رہا. ادھر مشکل آتی ہے, یہ کون کس کے رویے ہیں؟ یہ نفاق کے رویے ہیں, منافقت کے رویے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انقلب علی وجہہ. کہیں ہم ایسے تو نہیں ہیں؟ اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خسر الدنیا والآخرہ, ایسے لوگوں کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. ذالک هو الخسران المبین, یہ بدترین اور بہت واضح خسارہ ہے. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ نے یہ خسارے کے بارے میں ان کو کہا کہ یخادعون اللہ وہو خادع وما یخدعون الا انفسہم, یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں, نہیں, یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے آپ کے ساتھ دھوکے میں ہیں. ولیکن لا یشعرون, لیکن انہیں اس کا شعور نہیں, یہ تو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. ہاں, ان کا حال پھر اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے تو پھر اللہ بھی ان کے ساتھ دھوکے میں معاملات کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, اللہ ان کافروں اور منافقوں کو جہنم میں ملا کر سب کو سب ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا بشر المنافقین, ایسے منافقوں کو جہنم کی بشارت دو, بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا, کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کون سا دردناک عذاب ہے؟ کون سے جہنم کے عذاب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ, جہنم کا سب سے نچلے درجے میں وہ جو ہے درجے میں جانے والے ہیں. وَلَا تَجِدُهُمْ نَصِيرًا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا, کہ تم ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار وہاں پر نہیں پاؤ گے, یعنی کوئی مدد نہیں ملے گی اور نہ ہی وہ اس سے نکالے جائیں گے. خالدین فیہا کا معاملہ ہے, یہ جہنم کا عذاب ان کو ملنے والا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم.
تو اللہ تعالیٰ نے اب ہمارے اندر سے ہمیں یہ سمجھا ایمان کیسے بنانا ہے، نفاق کو ہم نے گویا نکالنا ہے۔ اب جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں، منافقت سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے معاملہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات بتائی تھی نفاق کے حوالے سے، وہ کیا ہیں؟ قرآن تو بھرا پڑا ہے منافقت کے حوالے سے، تھوڑی سی بات بتائی تھی لیکن منافق کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور وہ اس میں کیا بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں 3 علامات ہیں، وہ پکا منافق ہے۔ کون سی؟ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو وہ گالی بکتا ہے یا وہ پھٹ پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث ہی بتا دیتی ہوں آپ کو، کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کی عصر کی نماز لیٹ پڑتا ہے، کہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے، حتیٰ کہ سردی آ جاتی ہے تو وہ اٹھتا ہے، 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اپنے رب کو کم ہی یاد کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کے لیے فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی سے آتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ اپنے رب کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ تو یہ منافق کی علامات، کچھ پہچان ہے جو احادیث سے ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی ایمان لے کر آتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان لانے کے بعد پھر اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دے۔ اللہ نے فرمایا احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، ان یترکوا، یہ کہ وہ چھوڑ دیا جائیں گے، ان یقولوا آمنا، کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو ایمان لائے، فہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ تو گویا ایمان لانے کے بعد اللہ نے آزمانا، آزمائش شرط ہے، ٹھیک، ایمان لائے ہیں، اب اللہ نے آزمانا ہے، کیونکہ یہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو پہلے بھی ان لوگوں کو آزمایا تھا۔ کیوں آزمایا؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ جان لے کہ کون سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ جان لے کہ جھوٹے کون ہیں، بول رہے ہیں لیکن کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے سچوں اور جھوٹوں کو علیحدہ کرنا ہے۔ اب جب آزمائشیں آتی، تکلیفیں آتی ہیں، تو حدیث قرآن ہمیں بتاتا ہے نا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو ہم آزمائیں گے ان 5 چیزوں سے، بھوک، خوف، جان و مال کی نقصانات اور ثمرات کے نقصان سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ اور کس کو خوشخبری دی گئی ہے؟ صبر کرنے والے۔ تو جب آزمائش آئے گی صبر سے چلنا۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ لوگ جب مصیبتیں آتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے، اللہ کی طرف جانے والے، ٹھیک ہے اللہ نے بھیجی ہے، اللہ کی طرف ہم نے بھی جانا ہے، خوشی سے برداشت کرتے۔ تو گویا پہلی بات، مصیبت آئیں گی، پریشانی آئیں گی، ہم سب آزمائے جائیں گے، رمضان المبارک میں آزمائے جائیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اس کے اوپر، رمضان المبارک میں آزمائے جائیں گے، بہت ساری چیزوں سے آزمائے جائیں گے۔ روزہ تو صبر کا نام ہے، کتنی چیزوں سے روکنا اپنے آپ کو۔ روزہ کس کو کہتے ہیں ویسے؟ اپنے آپ کو تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جائز خواہشات سے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ ایسے ہی اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ صبر کس کو کہتے ہیں؟ روکے رکھنے کو۔ تو وہ صبر ہم نے چلنا ہے روزے کے ساتھ، اس صبر کو ہم نے اب روزے میں نبھانا ہے اور دکھانا ہے کہ ہم کیسے اس کے ساتھ گزریں گے۔ پھر یہ کہ ہمیں کئی دفعہ قربانیاں دینی پڑنی ہیں، ہمیں اس روزے میں کئی دفعہ قربانیاں دینی پڑنی ہیں۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اخلاص سے نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ جس نے اپنے سارے کے سارے کاموں کی نیت لوگوں کو دکھانے کے لیے کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ تو گویا جو اللہ کے علاوہ کچھ بھی کر رہا ہے دکھاوے کے لیے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ شرک کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو مال بھی اپنے لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ وہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے، کیونکہ وہ تو دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے نا۔ تو ہر عمل کس کے لیے ہوگا؟ اللہ کے لیے ہوگا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوگا۔ چاہے ہم زبان سے ذکر الہی کر رہے ہوں، چاہے ہم نمازیں پڑھ رہے ہوں، چاہے ہم قرآن پڑھ رہے ہوں، چاہے ہم تراویح کے لیے جاتے ہوں، چاہے ہم دورے قرآن کر رہے ہوں یا کرا رہے ہوں، تو کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے۔
ہماری ہر نیت کس کے لیے ہوگی؟ اللہ سے. تو ریا سے بچنا ہے, صبر کے ساتھ چلنا ہے. اور اگلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابن عمر نے پوچھا کہ اللہ کو کون لوگ سب سے زیادہ محبوب ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہیں. کون؟ جو لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہیں. تو اپنے آپ کو لوگوں کے لیے مفید بنا لیجئے, اپنی ذات سے لوگوں کو فیض پہنچائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے اپنے نوکر کے کام کو رمضان المبارک میں ہلکا کر دیا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو آپ کا یہ مفید بننا ہی ہے کہ آپ نوکر کو کام کو ہلکا کر دیجئے. سمجھ آ گئی نا؟ پھر رمضان المبارک میں بھوک کی حالت میں نا چڑچڑاپن بھی بہت ہوتا ہے, غصہ بھی بہت ہرا ہوتا ہے, زیادہ آتا ہے نا, زیادہ آتا ہے. کنٹرول بھی تو یس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غصے کو روک لیا اللہ اس کی خامیوں پر قیامت کے دن پردے ڈالتے. آمین. سبحان اللہ. تو کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے ہم نے؟ دیکھیں زندگی کے اندر کئی معاملات ایسے ہو جاتے ہیں, بڑا دل چاہ رہا ہوتا ہے میں قرآن کلاس میں جاؤں گی, میں نے تراویح پڑھنی ہے یا میں نے دورہ قرآن ضرور اٹینڈ کرنا ہے. اب کچھ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ گھر میں کوئی بیمار ہو گیا, گھر میں کوئی بزرگ ہے, کوئی ساس ہے, کوئی جٹھانی ہے, کوئی ماں ہے, مطلب کوئی بھی گھر کا شوہر ہے, اینی ون, کوئی مجبوری کسی بھی وجہ سے آپ کو رکنا پڑ جاتا ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ اس چیز کو اللہ کی خاطر خوشی سے ایکسیپٹ کرنا, اور وہی خدمت خلق جو آپ کریں گی وہ اللہ کے محبوب بن جائیں گی. وہ چیز جو آپ قرآن کلاس میں جا کے یا نہ اس میں سے غیر حاضری سے آپ کی حاضری بھی اللہ لگا دے گا, اور وہ خدمت خلق سے آپ اللہ کے محبوب بھی بن جائیں گے. سبحان اللہ. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کیا ہے مجھے ہی بنانی پڑتی 15 لوگوں کی سحری بناؤں, افطاری بناؤں, میں ہی رہ گئی ہوں جو اتنا کرنے کے لیے. شکر کریں اللہ نے آپ کو چن لیا, شکر کریں اتنے لوگوں کو سحری افطاری کا بنا کے آپ اتنے لوگوں کے روزوں کا اجر بھی حدیث کے حوالے سے آپ کے ذمہ آ رہا ہے. خوشی سے کریں, خوشی سے نہیں کریں گے تو وہ بھی ضائع ہو جائے گا. پھر کیا ہے, پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ادھر سے نکلنے والی تھی دورہ قرآن کے لیے یا آپ تراویح کے لیے, ادھر سے آپ کو کوئی مل گیا جس نے کال کر دی, بلا لیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا فلاں ایسے چیز ہو گئی ہے, ایمرجنسی ہوگی, فٹافٹ آ جاؤ. اب آپ قرآن کلاس میں جانے سے رہ گئی اور آپ اس بندی کو لے کے ہسپتالوں میں چکر لگا رہی ہیں یا جہاں بھی اس کا لے کے جا رہی ہیں, تو یاد رکھیے دل میں یہ مت کہیے کہ یہ میں ابھی ہونا تھا, ابھی کیوں ہو گیا, میری کلاس تو ہو جاتی, میں نہیں. خوشی سے کسی کے لیے یہ نہیں افطار پڑھتی, ہاں ظاہر سارے وہ نہ لے لیں, جینوئنلی کسی کے ساتھ آپ کو سہتے ہو گیا تو آپ یہ مت کریں اس پہ خامخواہ مون اینڈ گرون کرنے کی یا چڑچڑا ہونے کی یا پڑھن ہونے کی یا جلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سوچیں اللہ نے کی نظر انتخاب مجھ پر ہی پڑی کہ اللہ نے مجھے ہی اس چیز کے لیے چنا, کہ اس نے مجھے ہی کال کر کے بلایا, یا میں ہی تھی جس کو یہ اللہ نے یہ سعادت نصیب کی کہ بیسیکلی اللہ آپ کو اپنا محبوب بنانا چاہ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں اپنے کسی بھائی کی مدد کے لیے نکلوں, مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ مسجد نبوی میں 1 ماہ مسلسل اعتکاف کروں. تو یہ باتیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی اور ہم جھنجھلا رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ ابھی ہی ہونا تھا, مہمانوں نے بھی ابھی ہی آنا تھا, اس نے بھی ابھی ہی کرنا تھا, میری کلاس رہ گئی. تو کیا کرنا ہے؟ خوشی سے ایکسیپٹ کرنا. یہ صبر ہے, یہ صبر ہے. سمجھ آئیے نا, اور یہی قربانیاں ہیں. اس کو مصیبت نہیں سمجھ کے کرنا بلکہ خوشی سے کرنا ہے. خوشی سے کریں گے نا, اللہ کی محبت میں کریں گے, تو وہی مثال ہے اس کی کہ ایک ماں جو ہے اگر تھکی ہوئی بھی ہے, بچہ رو رہا ہے, تو وہ کیا بچے کو چھوڑ دیتی ہے؟ وہ اٹھتی ہے اور بچے کا ضرورت کو پورا کرتی ہے. کیونکہ اگر ہمیں اسے اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے نا, تو اگر ہمیں اللہ سے محبت ہوگی تو انشاءاللہ ہم بھی خوشی سے اٹھیں گے اور وہ دوسروں کے کام کر کے اپنے جنت کے سودے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ہر عمل کس کے لیے ہوگا؟ خالصتاً اللہ کے لیے. چاہے جاب کر رہے ہیں, چاہے سحری بنا رہے ہیں, چاہے جو بھی ہے راستے میں ہیں, آپ تھوڑی لیٹ پہنچ جائیں, افطاری میں 5 منٹ لیٹ پہنچ جائیں, دوسرے کو راستہ دے دیں. اللہ تو دیکھ رہا ہے,
آپ کا دوسرے کو رستہ دے کے 5 منٹ لیٹ پہنچ جانا شاید آپ کو اللہ کا محبت عطا فرما دے، اللہ کا قرب عطا فرما دے، بجائے اس کے کہ آپ بھی جو ہے وہ اوور ٹیکنگ کر کے اور دوسروں کے لیے وبال جان بن گئے. کیونکہ یہ خاص طور سے رمضان المبارک میں بہت زیادہ دیکھنے کو ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی بات میں کہتی چلوں کہ رمضان المبارک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اب ہم اٹھے اور رات کو اتنا صبح سحری میں اتنا کچھ کھایا، فلاں جگہ ڈیل لگی ہوئی تھی، فلاں جگہ سحری کی ڈیل، وہاں سے کھا پی کے حلوے اور ہریسے اور لسیاں پی پو کے آگے، اور اب تو میں لیٹ گئی اور اب میں 3 بجے اٹھوں گی، اور 3 بجے اٹھنے کے بعد میں نے اٹھ کے کبھی ادھر گئی تو کبھی ادھر گئی، اور کچھ نہیں تو ویڈیو یا مووی یا کوئی ڈرامہ یا کچھ اور لگا لیا، اور پھر کبھی نکل گئے، کبھی اس سے پوچھا، کبھی اس سے چھیڑ چھاڑ کی، اور بس افطاری کا ٹائم ہو گیا اور بس اپنا روزہ کھولا، اور پھر اتنا افطاری میں کھایا کہ بس اب تو مغرب کی نماز بھی پڑھنا محال ہو گیا، اب مجھے کوئی کچھ نہ کہے، بس اب میں بس اب ٹی وی لگا کے بیٹھی ہوں اور اپنا یا بیٹھا ہوں اور میں اپنا ٹائم گزار رہا ہوں. ایسا روزہ اللہ کو نہیں چاہیے تھا، اللہ کو ایسا روزہ نہیں چاہیے تھا. سمجھ آ گئی؟ آپ کا روزہ نہ آپ نے اللہ کے لیے کچھ کیا، نہ آپ نے خدمت خلق کا کوئی کام کیا، نہ آپ کسی کے لیے مفید بنے، نہ آپ نے صبر کیا. اللہ نے تو یہ ساری چیزیں دیکھنی تھی، اللہ نے تو قربانیاں دیکھنی تھی. اب بس بہت لوگ ایسے کرتے ہیں، ہم نہیں آ سکتے، دورہ قرآن جو ہے وہ تم 3 بجے رکھ لو یا 4 بجے، اس ٹائم ہی ہم لوگ لیٹ اٹھتے ہیں، ساری رات جو جاگنا ہوتا ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا تھا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا، اللہ نے ہمارے دلوں پر محنت کروانی تھی. اللہ کو یہ سنورا ہوا دل چاہیے. اللہ نے رمضان کا مقصود کیا رکھا ہے؟ تقویٰ. کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر ویسے ہی روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو، تمہارے اندر تقویٰ آئے. کہاں ہے تقویٰ؟ آپ نے 3 دفعہ دل کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ. اس دل پر محنت کرنے کی ضرورت تھی نا، ہم نے اس دل پر محنت کرنی ہے. پھر آپ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت کے باوجود بھی پی گیا، اللہ روز قیامت اس کے دل کو امیدوں سے بھر دے گا. اور آپ نے فرمایا جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا، اللہ تعالیٰ اسے اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے. اب ایمان تو سمجھ آیا، منافقت کا حوالے سے بھی سمجھ میں آیا. اب احتساب، تھوڑا سا میں آج ٹائم لوں گی. احتساب کیا ہے؟ احتساب کس کو کہتے ہیں؟ ثواب کی نیت. ثواب کی نیت سے آپ نے کام کرنا ہے. احتساب کیا ہے؟ ثواب کی نیت. ثواب کی نیت کے حوالے سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سبھی روزے رکھتے ہیں، کس روزے دار کا اجر سب سے زیادہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اس کا جو ذکر سب سے زیادہ کرے گا. ذکر سب سے زیادہ. تو ذکر کے لیے نماز کو قائم کر، اقیم الصلاۃ للذکر. رمضان المبارک میں نمازیں زیادہ سے زیادہ اچھی کریں، اور اس کے علاوہ فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں کے اوپر بھی فوکس کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے علاوہ ریا کے حوالے سے سب کچھ ختم کر کے اللہ کے لیے خاص طور سے کرنا ہے. ذکر میں آپ کی ذکر الہی کی کثرت، دعائیں، تسبیحات، مسنون اذکار، وہ سب چیزیں ذکر میں آتی ہیں. اور اس کے علاوہ قرآن، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ہم نے ذکر نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں. تو قرآن سے جڑ جائیں. یہ قرآن کو پڑھنے پڑھانا، سمجھنے سمجھانے، اس پر عمل کرنے کرانے کا مہینہ ہے، اس کی خوشی منانے کا مہینہ ہے. تو قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. اور اس کے علاوہ جو ہے قرآن کے ساتھ کسی بھی صورت میں ناظرہ بھی پڑھیں، تراویح میں بھی اس کو اپنے کریں، اور ساتھ ساتھ دورہ قرآن وغیرہ بھی تفسیر کے ساتھ اس کو ڈیٹیل سے کریں. اور اللہ کے جو ہے وہ راہ میں بڑھ بڑھ کے صدقات کریں. اپنی جانوں سے سودے کیے اور اپنے مالوں سے سودے کرنے. زکوٰۃ تو نکالنے نا، وہ تو فرض ہے، وہ تو فرض ہے. صدقات نکالیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نیک بننے کی طریقہ مجھے بتا دیا ہے. آیت البر جس کو کہتے ہیں، نیک بننے کے لیے اللہ نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کر لو یا مغرب کر لو، یعنی یونی ڈائریکشنل ہو کے بس ایک ہی کام کرتے رہو. ولکن البر، نیکی کیا ہے؟ اصل تم سراپا نیک بننا چاہتے ہو تو وہ کیا ہے؟ من آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ تم ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ. سب سے پہلے ایمان لانا ہے، اور اس کے بعد ایمان لے آئے. اب وآت المال علی حبہ ذوی القربى،
صحیح، والیتاما والمساکین وابن السبیل وفی الرقاب. اللہ تعالیٰ نے یہ 5 کیٹیگریز وہاں پہ بتائی ہیں کہ یہاں پر تم نے مال خرچ کرنا. یہ وہ مال ہے جو صدقات ہے. زکوٰۃ تو ادا کرنی ہے، وہ تو فرض ہے. نیک بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ صدقات دے، بڑھ بڑھ کے صدقات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اتنا زیادہ صدقات دیتے تھے کہ ان کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ تیز چلتی ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ کے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے تھے. اس کے بعد آتے اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. ہاں، آپ نمازیں بھی قائم کریں اور پھر زکوٰۃ بھی دیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے عہد جب آپ کریں تو ان عہدوں کو پورا کریں. اور یہ عہد ہر کیٹیگری پہ ہے. اب بیوی اپنے عہد کو پورا کرے گی. وہ اگر شوہر آیا ہے، وہ بھی نماز پڑھ کے آیا ہے، بیوی بھی تراویح پڑھ کے آئی ہے، اور شوہر کہہ دیتا ہے کہ جی میرے پیر دکھ رہے، ذرا دبا دو، تو آگے سے کیا کہے گی؟ میں بھی تو نماز تراویح آپ کی طرح ہی پڑھ کر آئی ہوں، میرے بھی پیر دکھ رہے. کیا کرے گی؟ اس کا فرض ہے اپنے شوہر کی خدمت کرے گی اور خوشی سے کرے گی، کیونکہ آپ کا عہد ہے اپنے شوہر کے ساتھ. سمجھ آ گئی نا؟ اسی طرح اولاد کے ساتھ یہ ہمارے عہد ہیں. یہ نیک بننا چاہتے ہیں تو قربانیاں دے کے نیک بنیں گے نا. ہم کہیں کہ قربانی ہم دیں نا اور ہمیں جو ہے وہ سب کچھ مل جائے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اور مشکل حالات، تنگی، پریشانی، تکلیف اور جنگوں میں کوئی بھی حالات ہو، وہ کیا کریں گے؟ صبر کرنا. اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون. کہ یہی سچے لوگ ہیں اور یہی تقویٰ والے. اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھائے، ان کے مطابق اپنے رمضان المبارک میں انٹر ہونے کی اور اپنے رمضان المبارک کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اسے پسند آ جائیں. یا رحیم ہمارے ایمانوں کو بڑھا بھی دے، پہلے جگہ دے، پھر اس کو بڑھا دے، اور پھر اس کی حفاظت کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم نے سنا، جو ہم نے سمجھا اور جو ہم نے پڑھا اور ہم نے جانا، اللہ ان سب کے اوپر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان بنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمین ثم